السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غازہ امن بورڈ، عالمی رہنماؤں کی شمولیت کا اعلان آئندہ سال ہونا چاہیے، ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ میں مستقل رہائش اور شہریت کا موقع، $10 لاکھ کے گولڈ کارڈ پروگرام کا آغاز۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ نازک مرحلے میں داخل، دونوں ممالک کے 6 لاکھ افراد محفوظ مقامات کی تلاش میں۔ نیپال میں آئینی اصلاحات کی تیاریاں تیز، حکومت اور جین زی کے درمیان 10 نکاتی معاہدہ۔ امریکہ کی پاکستان کے F-16 طیاروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حماس پر انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غازہ امن بورڈ میں عالمی رہنماؤں کی شمولیت کا اعلان آئندہ سال کے اوائل میں کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ کئی رہنما بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، البتہ غازہ امن بورڈ میں کون سے عالمی رہنما خدمات انجام دیں گے، اس کا اعلان اگلے سال کے اوائل میں کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے CNN کے لیے کہا ہے کہ اسے فروخت کر دیا جانا چاہیے۔ Well, we'll do it early next year, and the Board of Peace are going to, it'll be one of the most legendary boards ever. Everybody wants to be on it. It's mostly going to be, I guess, we weren't thinking about it that way, but they want to all do it. Basically, it'll be the heads of the most important countries. Mr. President, They all want to be on. It wasn't really planned. We thought we were going to get very distinguished people that do that kind of thing for a living. But really, it looks like it's turning out to be they want to be on. The heads, the kings and the presidents, prime ministers, they all want to be on the board. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ گولڈ کارڈ، جس کا انہوں نے طویل عرصے سے وعدہ کر رکھا تھا، باضابطہ طور پر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی درخواستیں قبول کرنے والی ویب سائٹ بھی لائیو ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ۔ ٹرمپ کئی مہینوں سے گولڈ کارڈ پروگرام کی تشہیر کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہر کارڈ کی قیمت $50 لاکھ ہوگی، اگرچہ بعد میں انہوں نے یہ قیمت کم کر کے 10 لاکھ اور 20 لاکھ مقرر کر دی تھی۔ But they'd rather, how do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American. But there may be instances where it's better off doing it through expertise or whatever it may be. امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ان ملکوں سے آنے والے سیاحوں پر بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دکھانا لازمی قرار دینے کا منصوبہ بنایا ہے جن کو امریکی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سرکاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ویزے سے مستثنی غیر ملکی سیاحوں کو ملک میں داخل ہونے سے قبل گزشتہ 5 برس کی اپنی سوشل میڈیا ہسٹری ظاہر کرنے کا حکم دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مراکش میں 2 عمارتیں گر جانے سے جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 22 ہو گئی ہے۔ مراکش کے شہر فیس میں عمارتیں گرنے سے قبل ایک عمارت کی چھت پر تقریب ہو رہی تھی اور دوسری خالی تھی۔ حکام نے بتایا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے اور 16 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہیں دوسری جانب اطراف کی عمارتیں خالی کرا لی گئی ہے اور اب تک عمارتوں کے زمین بوس ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ میانمار کی فوج نے اپنے ریاست رخائن کے ایک اسپتال پر فضائی حملہ کر کے 31 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ریسکیو اہلکاروں کا بتانا ہے کہ میانمار کی فوج نے مغربی ریاست رخائن کے شہر مروک او کے اسپتال پر رات دیر گئے فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسپتال پر فضائی حملے میں 68 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ میانمار فوج کی جانب سے 28 دسمبر کو انتخابات کے آغاز کا اعلان کیا گیا، جبکہ دوسری جانب جمہوریت کے حامی اور باغی گروہ اس عمل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی تازہ جنگ تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ 2 طاقتور ایشیائی ممالک کی لڑائی اب نازک مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔
यहाँ रॉकेट, ड्रोन, F-16 जेट्स, आर्टिलरी और एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग की वजह से सिर्फ 3 दिन में ही दोनों ममालिक के 6 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब तक 13 फौजियों की मौत भी हो चुकी है। नेपाल में आईनी व इंतखाबी इस्लाहात के राहें हमवार होती नजर आ रही है। उबूरी हुकूमत ने मौजूदा आइन में अहम तरामीम की तैयारी का ऐलान किया है, जिनका मकसद आबादी की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर मुताबिक और ज़्यादा से ज़्यादा जामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना और आला सरकारी ओहदों पर फायज मुंतखब नुमाइंदों के लिए मुद्दत कार की वाज़ेह हद मुकर्रर करना है। हुकूमत और जेन ज़ी तहरीक के नुमाइंदों के दरमियान 10 नुकाती मुआहदे के तहत एक आला सतही आइनी तरमीमी सिफारती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है, जिसकी मजमूई मालियत 68 करोड़ 60 लाख डॉलर है। DSCA ने ख़त में कहा है कि फ़रोख्त अमेरिका की खारजा और कौमी सलामती के मकासद के मुताबिक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मुस्तक़बिल के मुमकिन ऑपरेशंस में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ एंटरप्रेन्योरशिप बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इस मुआहदे का मरकज़ी कॉन्ट्रैक्टर लॉकहेड मार्टिन होगा और इस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान में किसी इजाफी अमेरिकी एहलकार की ज़रूरत नहीं है। बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमास तंजीम और दीगर फ़लस्तीनी मुसल्लह जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया है, जिसने गाज़ा की पट्टी में जारी जंग को भड़का दिया और जिसके बाद पेश आने वाले वाक़यात भी शामिल हैं। ये मौक़िफ़ इंसानी हुकूक़ की उस तंजीम की जानिब से जारी 173 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़लस्तीनी मुसल्लह गिरोहों ने जनूबी इसराइल में शुरू किए गए हमलों के दौरान बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, जंगी जराइम किए और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान दौरे के लिए पहुँचने इटली वफ़द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इटली और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात को मजबूत और जमहूरी करार दिया। उन्होंने हुकूमत इटली की सताइश की। हिंद इटली तिजारती, मुआशी, तहजीबी तमाम ताल्लुक़ात को ऊंचाई पर ले जाने अज़्म का इजहार किया। To a very good relationship between us personally, between our governments, and our partnership, which is built on democratic values. It is on respect for civilization, for culture, for heritage, and our commitment to a stable, secure, and prosperous world. As I said, these meetings we have in each other's countries, but also sometimes if we are somewhere else, are very useful. We constantly talk to each other, we renew our agenda. And today I want to welcome you and your delegation to India. You've just had a very good meeting with the Prime Minister. So I think in many ways that has given a very clear direction to the future development of our ties. I want to thank you also for the message of solidarity from the government of Italy when we had this terror incident last month in New Delhi. And of course, recently when our Prime Ministers met in the G20 in Johannesburg, we announced the joint initiative to counter financing on terrorism. That was a very positive step. We work with Italy. We regard you as one of our closest partners in that. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाज़ा अमन बोर्ड, आलमी रहनुमाओं की शमूलियत का ऐलान आइंदा साल होना चाहिए, ट्रंप का बयान। अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत का मौका, $10 लाख के गोल्ड कार्ड प्रोग्राम का आगाज। थाईलैंड कंबोडिया जंग नाजुक मरहले में दाखिल, दोनों ममालिक के 6 लाख अफराद महफूज मकामात की तलाश में। नेपाल में आईनी इस्लाहात की तैयारियां तेज, हुकूमत और जेन ज़ी के दरमियान 10 नुकाती मुआहदा। अमेरिका की पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हमास पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम।
تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.